तो बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए ईरान तैयार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नई तजावीज़ जो हैं वो सामने रखती हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने हमले रोकने की जमानत और नाकाबंदी खत्म करने के बदले आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की है। नई तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत की गई हैं। अमरीका नई तजावीज़ पर खुले जहन से आमादा हुआ तो ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। रॉयटर्स ने भी तजावीज़ वॉशिंगटन तक पहुंचाने की तस्दीक कर दी है, जबकि व्हाइट हाउस ने भी मुसव्वदा मिलने और मुज़ाकरात जारी होने का एतराफ़ किया है। तो अभी आपको ये भी बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने ईरानी बहरी जहाज पर और कार्गो पर कब्जा किया और तेल भी कब्जे में लिया। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। सदर ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमरीकी सदर की कज़ाक के रूप में तस्वीर वायरल हो गई। रहबर आला के फरमान के मुताबिक हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का बयान। कहा, ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, किसी भी खतरे या साजिश के सामने डटकर मुकाबला करेगी, मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। तो ईरान के जवाबी हमलों के दौरान मशरिक़ वुस्ता के 5 ममालिक में 16 अमरीकी तनसीबात तबाह हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में बेशतर अमरीकी फौजी मकामात को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ अमरीकी फौजी मकामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। तेहरान ने खित्ते में जदीद रिडार, मवासलाती निज़ाम और तैयारों को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक ईरानी हमलों में तबाह होने वाले अमरीकी असासे बहुत महंगे हैं और उन्हें तब्दील करना मुश्किल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी और फ्रांसीसी हम मनसबों से टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूसी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान खित्ते में क़याम अमन की जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ किसी भी फ़ौजी जारहियत की सख्त मुखालफत करता है, अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान सालसी की कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू की गई। अमरीका मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादी मुल्कों को $8.6 अरब से ज्यादा मालियत का असलहा फरोख्त करेगा। अमरीकी महकमे खारिजा ने असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। कतर के लिए $4 अरब से ज्यादा मालियत के पेट्रियट दिफाई निज़ाम की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई। अमरीका कतर को $992 मिलियन के हथियार भी बेचेगा। इसी तरह कुवैत के लिए $2.5 अरब के बैटल कमांड सिस्टम की मंजूरी भी दे दी गई है। इसराइल को $992 मिलियन के जदीद गाइडेड मिसाइल दिए जाएंगे, जबकि अमरीका और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान $147 मिलियन का मुआहिदा किया जाएगा। तो ईरान जंग से मुतालिक वॉशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और इप्सॉस का मुश्तरका सर्वे। 61% अमरीकियों का कहना है कि ईरान के साथ जंग गलती थी। सिर्फ 36% अमरीकियों ने जंग को दुरुस्त इक़दाम करार दिया। 52% अमरीकियों के मुताबिक ईरान जंग में इसराइल का मरकजी हाथ था। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने वजन से 20 पाउंड ज्यादा वजनी नजर आना नहीं चाहता। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। वजीर आजम ने कहा, बिजली के सनती और घरेलू सारिफीन के लिए सहूलियात पैदा की जाएं। वजीर आजम ने तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने पर जोर दिया। वजीर आजम ने बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत की। वजीर आजम का सारिफीन को बिल्स की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फरोग पर जोर। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सनती तरक्की के फरोग के लिए तवानाई की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सारिफीन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
یہ بھی جانیے کہ پاکستان کا $60 کروڑ کا مالیاتی اصلاحاتی پروگرام تاخیر کا شکار، عالمی بینک کی منظوری کے باوجود عمل درآمد شروع نہ ہو سکا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 15% تک لے جانے، اخراجات یا چھوٹ میں 30% تک کمی اہداف میں شامل ہے۔ مجوزہ منصوبے کے تحت ملک میں ای گورننس اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ عالمی بینک نے سیاسی اور معاشی چیلنجز کو پروگرام کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں ٹیکس نظام سمیت مالیاتی اصلاحات سے متعلق عالمی بینک کا منظور شدہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ سما کی حاصل کردہ دستاویز کے مطابق تقریباً 168 ارب روپے کے مساوی لاگت کا یہ اہم سرکاری منصوبہ منظوری کے عمل میں تاخیر کے باعث تاحال غیر مؤثر ہے۔ محصولات اور اخراجات سے متعلق اصلاحات پر عملی کام شروع نہ ہو سکا۔ منصوبے کے تحت ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ہدف 2030 تک 15% مقرر ہے۔ مجوزہ پلان کے تحت ٹیکس اخراجات یا چھوٹ میں 30% تک کمی لائی جائے گی۔ عالمی بینک نے دسمبر 2025 میں اس منصوبے کے لیے گرین سگنل دیا تھا، تاہم منصوبے کا PC1 تاحال CDWP میں زیر غور ہے۔ عالمی بینک نے منصوبے سے متعلق مجموعی خطرات کی سطح بلند قرار دے دی ہے۔ مالیاتی اصلاحاتی منصوبے کے تحت 20 لاکھ افراد کی ڈیجیٹل پبلک سروسز تک رسائی اور 70% وینڈرز یا دکانداروں کو ڈیجیٹل پیمنٹ پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا ہدف ہے، جس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ دستاویز کے مطابق پروگرام پر عمل درآمد کی راہ میں سیاسی اور معاشی چیلنجز برقرار ہیں۔ GST پورٹل اور ٹیکس نیٹ بڑھانے میں رکاوٹیں موجود ہیں۔ وفاق اور صوبوں میں رابطے کی کمی کے باعث ٹیکس اصلاحات متاثر ہیں۔ بجلی شعبے میں موجودہ تقریباً 1200 ارب روپے کی سبسڈی کم کرنے سے متعلق اصلاحات ابھی ڈیزائن کی تیاری کے مرحلے میں ہیں۔ بعض اداروں میں رائٹ سائزنگ کا منصوبہ کابینہ سے منظوری کا منتظر ہے۔ اہم عہدے خالی اور ادارہ جاتی صلاحیت کمزور ہے۔ عالمی بینک کا مشن منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اس سال پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بسوں کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کیا جائے گا۔ 17 سے 19 کلومیٹر ٹریک کو انڈر گراؤنڈ گزارنے کی اصولی منظوری دی گئی ہے۔ منصوبے کے تحت گکھڑ سے ایمن آباد تک 31.5 کلومیٹر طویل ٹرانزٹ سسٹم تعمیر کیا جائے گا، جس میں 24 اسٹیشنز قائم ہوں گے۔ 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 26 لاکھ مسافروں کے سفر کی گنجائش ہوگی۔ ہر اسٹیشن اور ڈپو پر سولر سسٹم بھی نصب کیا جائے گا۔ منصوبے کے ساتھ 62 کلومیٹر طویل ٹرین اور ایک جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی قائم کیا جائے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سیاسی اور معاشی صورتحال پر سوالات اٹھا دیے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے موجودہ معاشی صورتحال کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، آج کسان پریشان، مزدور بے روزگار اور بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ حکومت عوامی مسائل سے لا تعلق دکھائی دیتی ہے۔ سابق اسپیکر اسد کیسر نے واضح کیا کہ اگر کوئی بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے مائنس کرنے کا سوچ رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آج پاکستان کی معیشت کی کیا حالت ہے، آج کسان رو رہا ہے، آج مزدور بے روزگار ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ آج ایک بے حس حکومت ہے، پورے پاکستان میں مزدور اپنی جائز اجرت مانگتا ہے، اس کو اجرت نہیں ملتی، مزدور کو روزگار نہیں ملتی، مزدور کے بچے کو تعلیم نہیں ملتی، مزدور کے بچے کو صحت نہیں ملتی۔ یہ پارٹی عمران خان کی ہے، ہم نے پارٹی جوائن کی اس کی ویژن کے ساتھ جوائن کیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان تحریک انصاف پہ عمران خان ہے، تو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ سعودی وزارت حج نے کم عمر بچوں سے متعلق نئی پالیسی واپس لے لی ہے۔ 15 سال سے کم عمر بچوں پر پابندی ختم کر دی گئی۔ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت دوبارہ مل گئی۔ نئی ہدایت کے مطابق مسترد ہونے والے ویزے دوبارہ پروسیس کیے جائیں گے۔ عمر کی نئی حد سے متاثرہ درخواستیں دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ویلکم بیک۔ مزدوروں کا کوئی بھی کام ہو دن رات کوشش کریں گے، محنت کشوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز چودھری صالح حسین کا کراچی میں مزدوروں کی تقریب سے خطاب، کہا جن محنت کشوں کی پینشن زیر التوا ہیں انہیں دلوائیں گے، کسی کو مایوس نہیں کریں گے، کوشش کریں گے ان کے مسائل حل کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے اور اس کے لیے ہماری وزارت انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کرے گی۔ میں خود وزیر اعظم صاحب سے یہ بات کروں گا کہ یہ
یہ صرف چند ہزار یا 2500 لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان کے گھر کا چولہا چل رہا ہے اس وجہ سے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری جنگ لڑیں گے، اور آپ لوگ یہ بات کا یقین رکھیے گا کہ آپ تنہا نہیں ہیں اس میں۔ ہمارا دفتر بھی کھلا ہے سعید صاحب، آپ نے جب بھی کبھی اسلام آباد آنا ہو یا فون کرنا ہو، میں ہمیشہ اویلیبل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگ اس سے کسی قسم کا بھی آپ کو نقصان نہ ہو، اور یہ سلسلہ جس طرف بھی جائے آپ کے حق میں فیصلہ ہو انشاءاللہ۔ ایک ایسا فیصلہ ہو جس پہ آپ بھی متفق ہوں، اور آپ کی اگر تسلی بخش فیصلہ ہوگا تو ہی ہم سکون سے بیٹھیں گے، ورنہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جنگ کو آگے لے کے چلتے رہیں گے۔ میں نے تفصیل بھی سمجھ لی ہے ساری، اور میں خود ذاتی طور پہ وزیر اعظم صاحب سے بھی، اور اس کے علاوہ جہاں بھی بات کرنی پڑے ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ یہ مزدور کا دن تھا کل 1 مئی، اور آج مجھے طارق حسن صاحب نے کہا کہ جی آپ نے وہاں پہ OGDCL کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ تو آپ ملاقات کر رہے ہیں، تو اگر آپ کراچی بھی آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو کل ہی پھر میں شام کو یہاں پہنچا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی جب آپ کے کام آ جائیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ جو عہدے ہیں یہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں، ہم نے یہاں ہمیشہ ان کرسیوں پہ نہیں رہنا، آج ہیں کل نہیں ہے، لیکن جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں منصب دیا ہے اس دوران ہم نے کیا کیا ہے، صرف اس چیز کا ہمیں فائدہ ہوگا آخرت میں۔ اگر ہم نے خدمت کی سیاست کرنی ہے تو صرف جب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اقتدار دیا ہے تو آپ کسی ایک شخص کے یا 1000 شخص کے کسی کا فائدہ کر دیں، چاہے وہ ایک آدمی کا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سرخرو ہو گئے ہیں اور آپ نے حق ادا کر دیا۔ لیکن آپ کی نیت ہمیشہ صاف ہونی چاہیے۔ کام کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن آپ کی کوشش میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کام کے لیے، مزدوروں کا کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہوا ہے میں دن رات کوشش کروں گا اور جد و جہد کروں گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ زبردست، بھرپور تالیاں۔ اس کے علاوہ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں موقع دیا، ایک دفعہ حکومت بھی کی 2002 کے بعد، اس کے بعد حالات وقت چیزیں اس طرح ہو گئیں کہ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے CSS امتحان 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ 12,792 امیدواروں میں سے صرف 355 امیدوار ہی کامیاب ہو سکے۔ کامیابی کی مجموعی شرح 2.67% رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.19% بہتر ہے۔ اس سال 170 تقرریوں کی سفارش کی گئی، جن میں 84 مرد اور 86 خواتین شامل ہیں۔ ٹاپ 30 پوزیشن ہولڈرز میں سے امیدواروں کا انتخاب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس کے لیے کیا گیا، جبکہ فورن سروس میں کسی بھی ٹاپ امیدوار کو شامل نہیں کیا گیا۔ علاقائی لحاظ سے ٹاپ 30 میں سے 23 امیدواروں کا تعلق پنجاب، 3 کا بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا سے 2 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ ابھی بتائیں کہ CSS کے امتحانات میں غریب ہندو گھرانوں کے 2 نوجوانوں نے بھی میدان مارا ہے۔ جیون رباری اور کھیم چندن بھی ان 355 امیدواروں میں شامل ہیں جو اس سال CSS کے امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جیون اور کھیم چند کے لیے کامیابی کا راستہ آسان نہیں تھا۔ کھیم چند کے والدین کو بیٹے کی پڑھائی کے لیے بھاری سود پر قرضہ لینا پڑا، یہاں تک کہ والدہ نے اپنے زیورات تک فروخت کر دیے۔ بدین کے رہائشی جیون نے وسائل کی کمی کے سبب ایک گرودوارے میں پناہ لی اور لنگر سے اپنی ضروریات پوری کی۔ کھیم چند کے مطابق ان کی برادری میں تعلیم حاصل کرنے کو اپنے آبائی کام سے بغاوت سمجھا جاتا تھا، تاہم ان کے والد نے بغاوت کی اور وہ پرائمری اسکول ٹیچر بنے۔
कुतुबुद्दीन से ताल्लुक रखने वाले गरीब हिंदू बरादरी के CSS पास नौजवान जीवन रिबारी कामयाब होकर SSP बन गए। उन्होंने पुलिस सर्विस का इंतखाब क्यों किया, समा के नुमाइंदे अब्दुल समद ने उनसे बात की है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला बदीन के नवाई इलाके शादीलाज के गांव PF चक में, जहां पर CSS का इम्तिहान पास करके ASP बनने वाले जीवन रेबारी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है वो लॉ का है। मैंने कानून की डिग्री की सिंध यूनिवर्सिटी से, तो मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं इस तरह की कोई सर्विस ज्वाइन करूं जिसमें जो मेरे ये स्किल्स हैं, जो मेरी क्वालिफिकेशन है और जो मेरे ये एक्सपर्टीज़ है, मैं उनको प्रॉपर यूज़ कर सकूं। और सेकंड रीज़न था कि मेरे वालिद साहब हमेशा इंस्पायर थे कि वो एक आटे की चक्की थी, वहाँ काम करते थे, तो वहाँ एक जो है वो एक PSP पहले अफसर थे, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वो भी हमेशा चाहते थे कि मैं जो है वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल समद, आपका बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद।